گریبان چاک نہ کرنا، میری لاش پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا، میں ایک ایک ڈھولا بجا کر کے ڈھولک بجا کے تعزیے کے آگے ناچنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتا حسین افضل ہے کہ تعزیہ افضل ہے؟ بولو سارے بولو، بات دنیا کے کونے کونے تک جانی چاہیے۔ ایک طرف تعزیہ ہو ایک طرف حسین ہو تو بڑا کون ہے؟ بڑا کون ہے؟ زور سے بولو، بڑا کون ہے؟ حسین بڑا ہے۔ پر بتا تیری بیٹی بڑی ہے یا علی کی زینب بڑی ہے؟ تیرا رشتہ تعزیے سے زیادہ ہے یا زینب کا رشتہ حسین سے زیادہ تھا؟ بولو، زینب کا رشتہ حسین سے زیادہ تھا نا؟ تھک گئے آپ لوگ؟ تو میں ختم کر لوں، بسم اللہ کریں؟ نہیں نا؟ تو پھر بولیں ذرا یا حسین۔ رشتہ کس کا زیادہ؟ زینب کا حسین سے زیادہ رشتہ ہے، لیکن تاریخ کا باب ایک ایک لائن گواہ ہے، خدا کی قسم۔ میرے امام نے کہا تھا زینب میری شہادت کے بعد بال نہ کھولنا، گریبان نہ نوچنا، میری زینب سن بات، میری شہادت پہ بغیر دوپٹے کے نہ آنا۔ اب ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں، 10 محرم کو میرا امام شہید ہوا ہے، کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا زینب بغیر دوپٹے کے سگے بھائی کی لاش پہ آ گئی ہو، خدا کی قسم گھوڑے توڑتے رہ گئے ہیں، زینب نے پردہ نہیں چھوڑا ہے، بھائیوں کے سر کاٹے گئے ہیں، زینب نے پردہ نہیں چھوڑا ہے، لیکن آج میری قوم نے اسی 10 محرم کو میلہ لگا کر کے فیشن بنا کر کے قوم کی آبرو کا سودا کر دیا ہے۔ پیپلز آنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نمائش کے نام پر تمہاری بیٹیاں بے پردہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا جائیداد میں تم ہم سے زیادہ ہو؟ کیا دولت تمہارے پاس ہم سے زیادہ ہے؟ یہ نمائش کے میلے تمہاری زمینوں پہ کیوں لگتے ہیں؟ تم نہیں جانتے ہو پیپلز آنا وہ زمین ہے جو مسلمانوں کی زمین کہی جاتی ہے، بھوجپور وہ زمین ہے جو ہمارا علاقہ کہا جاتا ہے۔ ان زمینوں کو برباد کرنے کی ناپاک سازشیں ہیں، پہلے میلوں کے نام پہ بیٹیاں نکالی جائیں گی، پھر آج کل کی طرح ابھی چند دن کی بات ہے، بھوجپور کی ایک لڑکی نے جا کر کے نام کتنا عجیب ہے، نام فاطمہ ہے، نام بدل کر کے ایک غیر مسلم کے بستر کو جا کر کے غرم کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا جواب دے گو جا کر کے سیدہ کائنات کی بیٹی کو؟ اگر وہ پوچھے گی ہم تو سگے بھائی کی لاش پر بھی ننگے سر نہیں آ سکے، تم میلوں کے بہانے نکل گئی بغیر دوپٹوں کے، تم تعزیوں کے بہانے نکل گئی، تم بازاروں کے بہانے نکل گئی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے بیٹیوں کے پردوں کو لازم کر دو، شریعت کی حدود کو لاگو کر دو۔ اگر یہ نہیں کیا ایک دن وہ آئے گا بیٹیاں تمہیں زہر دے کر کے جائیں گی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور رہ گئی عقل مندی کی بات، رہ گئی دانائی کی بات، تو یاد رکھنا کائنات میں کوئی بھی میرے نبی سے بڑا دانا نہیں ہے، میرے نبی سے زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ اگر آقا نے کہہ دیا پردہ فرض ہے تو پھر ہے، جو نہیں کرے گا وہ عزتدار نہیں بلکہ دنیا سے ذلیل ہو کے مرے۔ بہت اچھا، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، ذکر حسین کانفرنس سرزمین پیپلسانہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برا تو نہیں لگا نا؟ میں کوئی نیتا منتری بھی نہیں ہوں، اور میں نیتا منتری کو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ انہیں وہ جانتے ہیں جو انہیں ووٹ دیتے ہیں، مجھے وہ جانتے ہیں جو نبی کی باتیں سنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نمائشیں بند کرو، آپ نہیں لگنی چاہیے آپ کے پیپلسانے میں، اور تکلیفیں برداشت کرو گے تو سنو، جب سے تمہارا پیر کا بازار لگنا شروع ہوا ہے اس علاقے میں عیاشی عام ہو گئی ہے۔ بند کرو یہ تماشے۔ ہاں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے، دکھ بھی ہوتا ہے، اپنوں کے بیچ بیٹھ کے یہ رونا پڑ رہا ہے مجھے۔ تماشے بند کر دو یہ سارے، اور بیٹیوں سے بتا دو زندگی بہت زیادہ نہیں ہے، 60 65 70 80 90 100 200 بس، اگر 1000 برس کی عمر بھی ہو جائے پھر بھی موت آنی ہے۔ یاد رکھنا تاریخ غیرت والی ماؤں کو یاد رکھتی ہے، بے غیرت ماؤں کو کبھی یاد نہیں رکھتی۔ آج کی نیوز ہے، آج کی 8 مہینے کے اندر ایک غیر مسلم نے ایک مسلم بچی سے شادی کر کے اسے مار ڈالا ہے، 8 مہینے نہیں رکھا ساتھ میں۔ بتائیے، اللہ اکبر۔
یہی ہو ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کسی منتری کسی نیتا کے سگنیچر کی ضرورت نہیں، اگر نظام بدلنا ہے تو نوجوانوں کو بدلنا پڑے گا۔ خدا کی قسم یہ مت سوچنا یہ نظام پہلے بریلی بدلے تب ہم بدلیں گے، نہیں، تم خود کو بدلو، تمہیں دیکھ کے زمانہ خود بدلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ ورنہ 2 روزہ کانفرنس نہیں، 10 روزہ بھی کر لو، کوئی عزت بچانے والا نہیں آئے گا۔ میں آپ کے علاقے کا ہوں، آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہو، اس لیے یہ دکھ کہہ کے جا رہا ہوں۔ بازار کے نام پہ تمہارے پیر بازار میں کتنی عیاشی بڑھا دی ہے، روکو اسے، ورنہ بیٹیاں محفوظ نہیں لگیں گی۔ حسینی ہو تو سبیل بعد میں لگاؤ، شریعت کی حدوں پہ پہرے پہلے لگانے شروع کرو۔ حسین بہن سے کیا کہہ رہا؟ وہ بہن جو خاتون جنت کی گود میں پلی ہو، عام نہیں۔ کہنا رہے مولوی صاحب تمہیں تو یقین ہی نہ، تمہیں تو شک ہی رہے سب پہ، شک کی بنیاد۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی گود آج تک کسی بیٹی کو نہیں ملی جیسی سیدہ زینب کو ملی ہے۔ بے شک بے شک حق۔ ایسا نانا کسی کا نہیں ہے جیسا سیدہ زینب کا ہے۔ اور سیدہ زینب وہ ہے جو 6 سال کی عمر میں قرآن کی قاریہ بن گئی تھی، جس نے کئی سال کوفے کے اندر حضور کے دین کا درس عورتوں کو دیا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اور اگلی بات کہہ رہا ہوں، بہت غور سے میری بات سنیے گا، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اس سے حسین کہہ رہے ہیں میری شہادت کے بعد چادر نہ چھوڑنا۔ حسین کہتے ہیں بہن میں کربلا جا رہا ہوں، صبر کرنا، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ زینب تجھے خیمے میں رہ کے فاطمہ کا پردہ بچانا ہے، مجھے سجدے میں سر کٹا کے حضور کا دین بچانا ہے۔ اور اللہ کی قسم زینب نے پردہ بچا کے دکھایا ہے، حسین نے دین بچا کے دکھایا ہے، دین بچا کے دکھایا۔ اب رک کے میں کہنا چاہتا ہوں، ایک نوجوان سے گزارش ہے میری، یہ تماشے بند کرنے کی کوشش کرو، خاص کر کے اس علماء کی جماعت سے میں کہوں گا معزز لوگوں کو بیٹھاؤ اور ان چیزوں پہ پابند، ہماری حدوں میں یہ چیزیں نہیں لگنی چاہیے۔ جاؤ نمائش ومائش سے لے کے کہیں اور چلے جاؤ، اللہ کا شکر ہے ہمیں رب نے مسلمان بنایا ہے۔ ہم جہاں مرغے بکرے کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہیں پہ فاقے کر کے بھی ہم رب کا شکر ادا کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں تماشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، گاڑیاں بھر بھر کے تمہاری نمائش میں نے دیکھی ہے۔ ہمارا تو کام ہی راتوں کو نکلنے بڑھنے کا ہے، کام ہی ایسا تقریر کرنے کا۔ اور میں سوچتا تھا کبھی کبھی دیکھ کے کہ یا تو یہ بے غیرت باپوں کی اولاد ہے یا بے حیا بے شرم بھائیوں کی بہنیں ہیں۔ کھل کے کہہ رہا ہوں میں، اگر اب بھی نہیں صدرے نا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ حسین کہہ رہے ہیں زینب کربلا میں بغیر دوپٹے کے نہیں آنا ہے، میں نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں، تجھے فاطمہ کا پردہ بچانا ہے۔ اور خدا کی قسم بچا کے دکھا دیا پردہ، بچا کے دکھا دیا پردہ، بچا کے دکھا دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں بات منہ بند کر، حسین نے سکھا دیا ہے مصلحت کے آگے جھکنا نہیں ہے، حق کے لیے کھڑے رہنا، اسی کا نام حسینیت کہلاتا ہے۔ اور کربلا مکمل زندگی ہے، اس کو خالی ایک سر کٹانے کا مسئلہ نہ سمجھیے۔ آپ مجھ سے بات کریں تو میں کربلا پہ زندگی کے ہر گوشے میں بات کر سکتا ہوں، ایک ایک گوشے پہ زندگی۔ کربلا بندگی سکھاتی ہے، کربلا اخلاق سکھاتی ہے، کربلا طریقے سکھاتی ہے، کربلا زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، کربلا نے بندگی سکھائی ہے، کربلا نے حقوق العباد سکھایا، کربلا نے حقوق اللہ سکھایا، کربلا نے حب رسول اللہ سکھایا، کیا کیا سکھایا ہے کربلا نے۔ ایک ایک بات جو میں نے بولی ہے اس پہ 2-2 گھنٹے چاہیے بات کرنے کے لیے۔ بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، سنیں کربلا کیا ہے۔ بس آخری الفاظ میں میرا حسین کہتا میں کربلا جا رہا ہوں، تجھے خیمے میں رہ کے دین بچانا ہے، مجھے کربلا جا کے حضور کی امت بچانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حسین میدان کربلا میں آئے، شہید ہو گئے۔ کیا ہوا؟ شہید ہو گئے، سجدے میں سر دے دیا، شہید ہو گئے۔ شام کا وقت ہوا، ادھر دیکھیں عصر کا وقت ہوا، یزیدیوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے۔ سیدہ زینب نے آواز دے کے کہا تھا سنو، آنسو بند کرو، عصر کا وقت کم ہے، جلدی کرو، سجدے کر لو، کہیں عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔
جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے تو علی کی بیٹی نماز کا اعلان کر رہی تھی. مغرب کے وقت جب خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی, جب خیمے لوٹے جا رہے تھے, تب سیدہ زینب مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی. اور جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی اس وقت اہل بیت اطہار نے عشاء کی نمازیں ادا کی ہیں. تاریخ کا باب دیکھو تو صحیح کتنا دردناک باب ہے. ذرا تاریخ پڑھ کے تو دیکھو, خدا کی قسم آپ دیکھو 72 لاشیں کربلا کے میدان میں پڑی ہیں. سیدہ زینب تیرے حوصلے تیرے جرت کو سلام ہو. آج اگر کسی ایک گھر سے ایک لاش اٹھ جاتی ہے, ایک جنازہ اٹھ جاتا ہے, پورا خاندان لگ جایا کرتا ہے. تسلی تو ماں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے. جب سے بیٹے کی موت کی خبر آئی ہے اس کے حلق سے پانی تک نہیں اترا ہے. زینب تیرے حوصلے کو سلام ہے. تیرے آگے ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, تیرے بیٹوں کے ساتھ بھائیوں کے چوی لٹے ہوئے لاشیں پڑے ہیں, بھتیجوں کی اتری ہوئی لاشیں ہیں جن پہ گھوڑے توڑ گئے ہیں. آج زینب ایسی بے سر و سامانی کا عالم ہے. آج زینب کو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں ہے. آج کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والا بھی نہیں. زینب صبر کرنا چلا گیا, خدا کا تھا خدا نے لے لیا. خدا کی قسم آج صبر بھی زینب کر رہی ہے, تلقین بھی زینب کر رہی ہے. آج صابرہ بھی زینب ہے, تسلی دینے والی بھی زینب ہے. آج کنڈیشن یہ ہے کسی کا ایک چلا جائے کمر ٹوٹ جاتی ہے. زینب کے تو 72 سامنے پڑے ہیں لیکن صبر کا پہاڑ بن کے علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کے دکھا دیا ہے. جب میدان کربلا میں رات کا سناٹا ہوا, آدھی رات بیت گئی ہے, علی کی بیٹی چادر تطہیر اوڑھ کر کے غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے لاشوں کے پاس بیٹھ کے پہرا دے رہی ہے. دور سے ایک سایہ نظر آیا ہے, جیسے سائے کو آتے دیکھا ہے سیدہ زینب نے ایک گرجدار آواز میں کہا تھا, خبردار اگر ارادہ غلط ہے تو وہی رک جانا. بہت کر چکے ہو ظلم, اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا علی کی بیٹی ٹکڑوں میں کر کے رکھ دے گی. یہ مت سمجھنا ہم بزدل ہیں, اب حد ہو گئی ہے, اب اور ستم برداشت نہیں کیا جائے گا. جیسی اتنی آواز دی ہے ادھر سے مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی دبے لہجے میں آواز آتی ہے, سیدہ میں کوئی مرد نہیں ہوں, میں خاتون ہوں, آنے کی اجازت دی جائے. کہا پھر آجا. جب عورت قریب آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی ہے بلکہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کے آئی ہے. جب پانی کا پیالہ لے کر کے آئی سیدہ زینب کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے. زینب یہ پانی قبول کر لو. کہا کون ہو تم؟ کہا ہم میں پانی نہیں چاہیے. کہا لے لیجئے, 3 دن گزر گئے ہیں, 4تھی رات آ گئی ہے, آج تو پانی پی لو. آپ نے فرمایا لے جاؤ, ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے, ہمارا اکبر پیاسا چلا گیا ہے, ہمارا اصغر پیاسا چلا گیا ہے, اب پانی کا کیا کریں گے ہم, جاؤ یہ پانی لے کر کے چلے جاؤ. اس عورت کی آنکھ میں آنسو آئے, رو کے کہا زینب معاف کیجئے گا, میرے شوہر نے سر کٹا کر کے جنت میں نام لکھا لیا ہے, میں بھی یہ چاہتی ہوں یہ پانی قبول کر لو تاکہ میرا نام بھی جنت میں آ جائے. کہا کس کی بیوی ہے؟ کہا مجھے حور کی بیوی کہا جاتا ہے. سیدہ بڑی مشکل سے پانی لائی ہوں, لے لیجئے پانی. حضرت زینب نے انکار کیا. جانتے ہو جب سید ناراض ہو جائے ایک اصول یاد رکھیے گا, اس کو خاتون جنت کا واسطہ دے دو. ہر کسی کی ٹال سکتا ہے, فاطمہ زہرا کے وسیلے کو سید نہیں ٹال سکتا. یہ اصول سیدوں کا ہوتا ہے, یہ اصول سیدوں کا. وہ جانتی تھی, اس نے آ کے کہا آپ کو آپ کی امی کا واسطہ, سیدہ کائنات کا واسطہ یہ پانی لے لو. جب ماں کا نام آیا زینب کی آنکھیں بھیگ گئیں. او بھائی مجبور بندہ اگر پردیس میں اپنوں کا نام سنے تو ٹھنڈک یہاں لگتی ہے, یہاں لگتی ہے. اور یہ تو وہ تھے جنہیں بغیر بیٹی کہے بغیر آہ کیے جن کے 72 کاٹے گئے. اور پہلی بار کوئی کہہ رہا آپ کو آپ کی امی کا واسطہ ہے, سیدہ کائنات کا واسطہ پانی لے لو. آنکھوں میں آنسو آ گئے, پانی کا پیالہ لیا اور پانی کا پیالہ لے کر کے آپ خیمے کی طرف بڑھی جہاں امام زین العابدین لیٹے ہوئے ہیں. غشی پہ غشی آ رہی ہے, طبیعت بھی خراب ہے, بیمار ہیں, اور باپ کی شہادت کا غم, اکبر کی شہادت کا غم, خاندان کے لٹنے کا غم ہے. جا کے چند چھینٹے پانی پہ منہ پہ مارے. اٹھے امام سجاد کا بیٹا کا جی پھوپھی کا پانی پی لیجئے. کہا پھوپھی آپ نے پیا کہ نہیں پیا ہے؟ کہتی نہیں بیٹے پہلے آپ پیو. کہا نہیں آپ پیجئے. کہا نہیں تم نہیں جانتے ہو بیٹے, اصول یہ ہے جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے, پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے. امام سجاد امام زین العابدین نے اتنا سنا, کہا اچھا پھوپھی تو لائیے. پانی کا پیالہ لیا. آپ اٹھے ہیں, پیر اس طرح سے اٹھا رہے تھے کہ زمین پہ لکیریں بنتی جا رہی ہیں. کہا بیٹے کدھر جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی آپ نے اصول بتا دیا ہے جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے. کہا پھر کدھر جا رہے ہو؟
ہو؟ کہا مجھ سے چھوٹی تو میری سکینہ پیاسی ہے، اس پانی پہ حق پہلے سکینہ کا ہے۔ آپ گئے جا کر کے حضرت سکینہ کو آواز دی، سیدہ زینب لے کر کے آئیں، کہا بیٹی پانی پی لو۔ حضرت سکینہ علی کے گھر کا درد دیکھیے تو صحیح، حضرت سکینہ کہتی پھوپھی کیا ہے؟ کہا بیٹی پانی لے لو۔ کہا پھوپھی آپ نے پیا؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی آپ نے پیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہا ابھی کربلا میں ہماری پھوپھی نے اصول بنا دیا ہے، جس گھر میں چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں۔ حضرت سکینہ کہتی کہ یہ سب کے لیے اصول ہے؟ کہا ہاں سبھی کے لیے ہے۔ کہا پھر لائیے پیالہ۔ آپ نے پانی کا پیالہ لیا ہے، پھر دوڑ لگ گئی ہے، ادھر دوڑی ہے جدھر حضرت علی اصغر کی لاش تھی۔ سیدہ زینب نے آواز دے کے کہا تھا سکینہ بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جائے گا پھر بڑے پانی پیئیں گے۔ کہا مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، وہ پانی کی وجہ سے ناراض تھا، یہ پانی پہلے اسے دیا جائے گا۔ توڑی ہے، ٹھوکر لگی ہے، پانی کا پیالہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ حسین کی سکینہ پھر پیاسی رہ گئی ہے، جیسی زمین پہ پیالہ گرا ہے آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ، سلام علی صبر اہل بیت محمد۔ اے سکینہ تیرے صبر کو سلام ہو، نبی کے گھر والوں تمہارے صبر و ہمت کو سلام ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ کیا بات ہے، اچھا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت، ذکر حسین کانفرنس، سرزمین پیپل سانہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سلامت رہیں۔ ماشاءاللہ۔ 1:02:25 ہونے کو ہیں، بس انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں نا کبھی پھر کر لی جائیں گی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں میں بتاؤں، کسی کو مسجد سنبھالنی ہے، کسی کو مدرسہ سنبھالنا ہے، بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ ان کی محبتیں، یہ بیٹھے رہ گئے ہیں، یہ ان کا بلند اخلاق ہے، ورنہ کہاں لوگ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ جو میں نے برکت کے واسطے چند باتیں کی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہے گی نا، آئندہ سال پھر جلسہ رہے گا اور پھر ذکر حسین کی محفل سجے گی۔ اللہ کریں آپ بھی رہیں، ہم بھی رہیں، پھر علی علی کے نعرے لگتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ سجدہ بھی پڑھنا ہے ابھی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور بس بات سن لیں، یہ کربلا ہے، یاد رکھیے گا، جہاں مدینے سے کربلا تک دین کی ذمہ داری حسین لے کے آئے تھے، پھر کربلا سے مدینے تک دین کی ذمہ داری سیدہ زینب نے سنبھالی ہے، اور امام زین العابدین کو بخیر و عافیت مدینے تک پہنچایا۔ مدینے شریف آئیں، آپ نے امام سجاد کو بغل میں کھڑے کر کے کہا تھا بیٹے سجاد جی پھوپھی سامنے کیا ہے؟ کہا آپ نہیں جانتی ہو؟ کہا جانتی تو ہوں، تو بتا نا کیا ہے؟ پھوپھی یہ حضور کا روزہ ہے نا، نبی کا مزار ہے، نانا لیٹے ہیں اس میں بھولا نہیں ہوں پھوپھی۔ کہا بیٹے بات بھولنے کی نہیں، تیری زبان سے اقرار کرانا تھا با۔ پھر قریب میں کھڑے کر کے کہا بیٹے کربلا کدھر ہے؟ اشارہ کر کے کہا پھوپھی کربلا تو ادھر ہے نا۔ کہا پھر کروٹ میں کھڑا ہو، کہا حسین گواہ رہنا، میں نے تیری امانت خیریت سے مدینے تک پہنچا دی ہے، اس لیے میں کھل کے کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر میں بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے، تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے۔ بس حضور کے شجرے کی فرمائش ہے، بھائی اس کو تھوڑا سا ہی کو دے دیں اور تھوڑا ریپیٹ دیں تاکہ میں حضور کا شجرہ پڑھ سکوں، اس لیے کہ جتنی میں اسلامک نعت و بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔